السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، سال کے دنوں، مہینوں، ہفتوں میں تقسیم کو نظام الاوقات کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کیلنڈر بھی کہتے ہیں اور ہندی زبان میں جنتری سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ گزشتہ واقعات کے یاد رکھنے اور اس کے محفوظ رکھنے کے لیے اور مستقبل میں معاملات، معاہدے، مذہبی اور سماجی تقریبات کے متعین کرنے کے لیے اور اس کو انجام دینے کے لیے تاریخی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی تاریخی نظام نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے کسی بھی چیز کی تاریخ، اس کا وقت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مذہبی احکامات اور اعمال یہ بھی خاص تاریخوں سے، خاص مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو انجام دینے کے لیے ایسے نظام کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ان سب اعمال کو سہولت کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر بہت سارے تاریخی نظام آج دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ جتنے نظام دنیا کے اندر چل رہے ہیں اس کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: سورج، ستارے اور چاند۔ بعض تاریخی نظام وہ ہے جس کی بنیاد سورج پر ہے، اس کو شمسی تاریخی نظام کہا جاتا ہے۔ بعض تاریخی نظام وہ ہیں جس کی بنیاد ستاروں پر ہے، اس نظام کو نجومی تاریخی نظام کہا جاتا ہے۔ اور ایک نظام وہ بھی ہے جس کی بنیاد چاند پر ہے، اس کو قمری تاریخی نظام کہا جاتا ہے۔ جن نظاموں کی بنیاد سورج پر ہے 3 طرح کے نظام ہیں۔ ایک تو ہے عیسوی، جو آج کل انگلش کیلنڈر کے نام سے چلتا ہے،
اور شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر پر۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کو شمار کہاں سے کیا جانے لگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، ان کی ولادت سے، اور بعض نصارہ کے خیال کے مطابق جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس وقت سے یہ تاریخی نظام شروع ہوا۔ دوسرا نظام جس کی بنیاد ستاروں پر ہے، ستاروں سے پہلے اور دو نظام جس کی بنیاد سورج پر ہے، ایک ہے بکرمی، جو اکثر آج کل ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کے درمیان رائج ہے، اس کی بنیاد بھی سورج پر ہے۔ ہندوستان میں ایک راجہ بکرماجیت پہلے زمانے میں گزرا، جس دن وہ تخت نشین ہوا، بادشاہ بنا، اسی دن سے شمار کرتے ہوئے پھر آئندہ سال شمار کیے گئے۔ اسی وجہ سے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کیلنڈر کو بکرمی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نظام ہے جس کی بنیاد سورج پر ہے، پھر اس کے بعد وہ نظام جس کی بنیاد ستاروں پر ہے، اس کو شاخا کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر مسلموں کے درمیان عام ہے۔ اور ایک تیسرا نظام ہے جس کی بنیاد چاند پر ہے، اور اس کو ہجری کہا جاتا ہے، اور اس کا پہلا مہینہ، اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، ہر نظام کے اندر 12 مہینے ہیں، لیکن ان کے نام الگ الگ اور ان کے شروع ہونے کی تاریخیں الگ الگ ہیں۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، نیا سال کل شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج نظر نہ آئے، کل نظر آ جائے۔ الغرض مسلمانوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہو رہا ہے، کس وقت میں کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ آج کل جب گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی اور خوشی ہے، اس وقت میں عیسوی تاریخ، شمسی تاریخ کے نوٹ کرنے کا تو نظام ہے، اہتمام ہے کہ فلاں کی ڈیٹ آف برتھ فلاں تاریخ کو ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کو شادی ہوئی، کون سی تاریخ کو انتقال ہو رہا ہے، کون سی تاریخ پر فلاں خوشی میسر ہوئی۔ اسلامی تاریخ کا کوئی اہتمام مسلمانوں کے معاشرے کے اندر نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ہے کہ نیا چاند دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کی دعائیں بھی سکھلائی گئی کہ جب نیا چاند دیکھو تو فلاں دعا پڑھو، اور مہینے کے درمیان میں جب کبھی چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھو۔ تو اس طریقے سے قدم قدم پر مسلمانوں کو ان کا ایک اپنا الگ طریقہ دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا، اپنے نظام کو چھوڑ دیا، اور پھر جو عیسائیوں نے ساری دنیا کے اندر پھیلایا تھا اسی کے تابع مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 نظام میں نے آپ کو بتائے، قمری نظام جو چاند کے مطابق، شمسی نظام جو سورج کے مطابق، اور نجومی نظام جو ستاروں کے مطابق ہے۔ ان تینوں نظاموں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ قمری نظام ایک فطری نظام ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا، اس کا گھڑا ہوا نظام نہیں ہے۔ جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا،
اسی وقت سے یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، اور پھر ان چاروں کے اندر محترم مہینے بھی بنائے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف جو دوسرے نظام ہے، عیسوی نظام، یہ تو انگلینڈ کا ایجاد کردہ، ان کا اپنا انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ جو نجومی ستاروں کا نظام ہے، یہ بھی انسانوں کا اور نجومیوں کے حساب کے تجربات میں بنایا گیا نظام ہے۔ قمری نظام جس وقت سے آسمان اور زمین بنے ہو بہو اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے اندر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عیسوی نظام کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کئی مرتبہ اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، تبدیلی کی گئی۔ اسی طریقے سے نجومی نظام بھی جو ستاروں کے اصول اور قواعد ہے اس کے مطابق نہیں بیٹھتا۔ اسلام یہ ایک فطری مذہب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک فطری تاریخی نظام عطا فرمایا۔ اس کے برخلاف جو دوسرے نظام ہے وہ فطرت کے خلاف۔ فطرت کے مطابق کیسے؟ اس طور پر کہ اگر چاند مغرب کی طرف باریک نظر آئے تو دیہات کے اندر رہنے والا جاہل ان پڑھ آدمی بھی جو پہاڑیوں کے اندر رہتے ہوئے بکریوں کو چراتا ہے، شہر کا پڑھا لکھا آدمی اور دیہاتوں کے اندر رہنے والے کھیڑے میں بسنے والے لوگ بھی کوئی بھی آدمی دیکھ کر کے چاند کو تاریخ کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر چاند مغرب کی طرف باریک نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مہینے کی ابتدائی تاریخیں چل رہی ہے، اور اگر باریک چاند مشرق کی طرف نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ تو اس کے اندر یہ کنفیوژن بھی نہ رہے کہ باریک چاند تو 2 مرتبہ نظر آتا ہے، کیسے اندازہ لگائے کہ یہ شروع کا ہے یا آخر کا ہے۔ مغرب کی طرف نظر آئے گا تو ابتداءً ہوگا، مشرق کی طرف اگر نظر آتا ہے تو مہینے کا ختم والا چاند ہوگا، اور اگر پورا چاند نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے درمیان میں چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام عطا فرمایا۔ اب چاند کے اندر تو یہ سہولت اور آسانی کہ وہ ہر آدمی جان سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی جان سکتا ہے، جاہل آدمی بھی جان سکتا ہے، لیکن ستاروں کو دیکھ کر کے، چاند کو سورج کو دیکھ کر کے کوئی آدمی آسانی کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ صرف وہی لوگ تاریخ بتا سکتے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، جو سورج کا علم رکھتے ہیں، اس کے چلنے کا، اس کے نظام کے معلومات رکھتے ہیں، وہی آدمی سورج کو اور ستاروں کو دیکھ کر کے تاریخ بتا سکے گا۔ ہر آدمی، عام آدمی کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسان نظام مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور قمری نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کے زمانوں کے اندر بھی قمری نظام چلا کرتا تھا۔ اس کے برخلاف جو دوسرے نظام ہے سورج کا اور ستاروں کا، یہ نظام دوسرے انبیاء کی قوموں کے اندر نہیں تھا۔ یہ چاند والا نظام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر، ہر قوم میں کسی بھی سن کو، سال کو متعین کرنے کے واسطے کوئی اہم واقعہ، کوئی اہم حادثہ، بادشاہ کا تخت نشین ہونا، بادشاہ کا کسی ملک کو فتح کر لینا، یا پھر زمین و آسمان کے اندر کسی خاص تغیر جیسے کہ زلزلے اور طوفان، اس طرح کی کسی اہم بات کو لے کر کے سال متعین کیا جاتا تھا۔ اور یہ سال متعین کرنے کا جو رواج ہے کوئی نیا رواج نہیں، بلکہ یہ تو پرانا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آسمان سے دنیا میں تشریف لائے اسی کو سن متعین کیا گیا، اور پھر اس کے آگے سے لوگ تاریخ متعین کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 4 سال کے بعد میں ہم کو یہ پیش آیا، فلاں چیز پیش آئی۔ اب زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پھر اس واقعے کو سن کے طور پر متعین کیا جانے لگا کہ طوفان نوح کے 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس طرح ہوا۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے مصر میں وزیر بنائے جانے کو متعین کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو واقعہ ہوا اس سے کس طرح سے نجات ملی، بنی اسرائیل کس طریقے سے دریا سے پار ہوئی اور فرعون کس طریقے سے غرق ہوا، اس اہم واقعے کو انہوں نے سن کے طور پر متعین کیا اور آگے سے تاریخ متعین کرتے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بطور سن کے مقرر کیا۔ الغرض مختلف مقامات کے اندر، مختلف قوموں میں، علاقوں کے اندر لوگ اپنے علاقے میں پیش آنے والے اہم واقعے کو بطور سن کے متعین کرتے تھے اور پھر اسی سے سال گنتے چلے جاتے تھے کہ اس سے 1 سال کے بعد، اس سے 2 سال کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے غیر عربوں کے درمیان میں شمسی نظام جو سورج کے مطابق ہے، انگریزی کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے، وہ رائج تھا، لیکن عربوں کے درمیان میں اسلامی مہینے رائج تھے۔ ان کے یہاں کوئی خاص سال متعین نہیں تھا۔ کبھی وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کو بنیاد بنا کر کے اپنے سال متعین کر لیتے، کبھی کسی اہم ہستی کی پیدائش کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے سال متعین کرتے، لیکن پورے عرب کے اعتبار سے کوئی ایک واقعہ جس کو سب لوگ مانتے ہوں ایسا کوئی واقعہ رائج نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد بھی صحابہ اکرام اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو بنیاد بنا کر کے سال متعین کرتے تھے۔ پھر جس وقت فتح مکہ ہوا اس وقت کو صحابہ اکرام نے بنیاد بنا کر کے سال متعین کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک عمومی طور پر پورے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کوئی ایک خاص واقعہ بطور سن کے ابھی تک متعین نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت میں خاص حسابات کی، تاریخ کے لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس زمانے کے اندر حسابات کی کثرت ہو گئی، فتوحات بڑھ گئے اور ملک کے ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلامیہ کے اندر داخل ہونے لگے، پیمانہ بڑھتا چلا گیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے لیے حساب کتاب اور پھر تاریخ کے نوٹ کرنے کی ضرورت جب محسوس ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ان کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، صحابہ نے کئی رائے پیش کی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اب پورے مسلمانوں کے لیے سن کے طور پر ہجرت کا واقعہ متعین ہو چکا ہے، اسی لیے اب ہجرت کے واقعے کو متعین کر کے آگے سے سب مسلمان اس کے مطابق تاریخ کو شمار کریں گے۔ اب وہاں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تاریخ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور کائنات کا اس دنیا کے اندر پیدا ہونا، تشریف لانا، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، آپ کو نماز کی عبادت کا ملنا، فتح مکہ کا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ، بدر کا دن، احد کا دن، اس طرح سے فتح مکہ، بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے جس سے اسلام کی عظمت، اس کی بلندی معلوم ہوتی، اسلام کا اونچا ہونا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن ان سارے واقعات کو چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو کیوں متعین کیا؟ ہجرت کے واقعے سے تو اس بات کی طرف روشنی پڑتی ہے، اس بات کا منظر سامنے آتا ہے کہ اسلام اپنی قسم پرسی کی حالت کے اندر مسلمان مظلوم ہو کر کے کفار کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اور پھر ان سے پریشان ہو کر کے اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، قربان کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے اجنبی اور پرائے مکان پر جانے کے لیے مجبور کر دیے گئے تھے۔
ہجرت کے واقعے سے تو اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پھر ہجرت والے واقعے کو کیوں متعین کیا گیا؟ اسلام کے دو پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دو پہلو نظر آئیں گے، ایک تو ہے آپ کی مکی زندگی، ایک ہے آپ کی مدنی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مکے میں بھی گزاری اور مدینے کے اندر بھی گزاری۔ مکی دور پورا ظلم و ستم کے اندر، پریشانیوں کے اندر، اور مدنی زندگی آپ کی فتوحات کے اندر، مسلمانوں کو ترقی کے اندر گزری۔ مکی زندگی کا جو دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کے اندر جا کر کے عبادتیں کرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر غار حرا پر پہنچ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا دور، مدنی دور، یہ مدینے کی فتح سے لے کر کے مکے کی فتح تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان دونوں دوروں کو جوڑنے والا جو عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا عمل ہے۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس نے اسلام کے حالات کے رخ کو بدل دیا، ظلم و ستم کو فتوحات کے اندر بدل دیا۔ مسلمان مکے کے اندر پریشان رہتے تھے، ان کو عبادت کرنے کے لیے بھی صحیح موقع نہیں ملتا تھا۔ مدینے کے اندر آنے کے بعد کھل کر کے اپنی عبادتوں کے کرنے کا موقع اور میدان مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ یہاں پر چین سکون کی زندگی گزارنے لگے، بغیر کسی خوف و خطر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو بطور سن کے مقرر فرما دیا کہ اب مسلمان ہجرت والے واقعے کو سن مقرر کر کے اس کے آگے سے اپنی تاریخوں کو شمار کرے۔ اب سال شروع ہو رہا ہے، کیا مسلمان سال شروع ہونے پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جس طریقے سے دوسرے سالوں کے شروع ہونے پر دسمبر ختم ہو کر جنوری شروع ہو رہا ہے، رواج یہ ہے کہ مبارکباد دی جاتی ہے، کیا اسلامی تاریخ کے نئے سال کے شروع ہوتے وقت بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات کے اندر مبارکباد دینے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مبارکباد دے رہا ہے، سامنے والے کو خیر و بھلائی کی دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آئندہ سال کو برکتوں کے ساتھ پورا کرائے، خیر و برکت تمہاری زندگی میں اللہ دے دے، تو اس کو حرام تو نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی دعا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہم کو مبارکباد دینے کا سبق نہیں دیا گیا، اس لیے مبارکباد دینے کے اندر سبقت اور پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سامنے سے مبارکباد دیتا ہے تو بدلے کے اندر آپ اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی خیر کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا تعلیم ہے؟ دو چیزوں پر آدمی کو ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے، ایک تو اس کا گزرا ہوا زمانہ، ایک تو اس کا آگے کی زندگی۔ گزرے ہوئے زمانے کا جو وقت ہے، اس نے تین چیزوں کے اندر اس کو صرف کیا ہوگا، یا تو ایسے کام کیے ہوں گے جو اس کو دنیا میں فائدہ دیں گے یا آخرت کے اندر فائدہ دینے والے ہیں، یا پھر ایسے کام کیا جو اس کو دنیا کے اندر نقصان پہنچائیں گے یا پھر آخرت کے اندر نقصان پہنچانے والے ہیں، یا ایسا کام کیا جس سے نہ اس کا دنیا کا فائدہ ہوا نہ اس کا آخرت کا فائدہ ہوا۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں آدمی غور کرے کون سے اعمال اس کی زندگی کے اندر ہے۔ اگر آدمی کو یہ نظر آئے کہ میرا وقت تو عبادات کے اندر، ایسے کاموں میں جس سے مجھے دنیا کا فائدہ ہوا، ایسے کام جس کے اندر مجھے آخرت کا فائدہ ہوا، اگر ایسے کام نظر آتے ہیں تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر ایسے کام نظر آئے جس کی وجہ سے دنیا برباد ہوتی نظر آ رہی ہے، ایسے کام نظر آئے جس کی وجہ سے آخرت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور یہ عزم و ارادہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ جو سال شروع ہونے والا ہے اس کو آپ کی اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے اندر، احکامات کے پورا کرنے کے اندر انشاءاللہ گزاروں گا۔ اور اگر اس کو یہ نظر آئے کہ میں نے ایسے کام کیے کہ جس سے نہ آخرت کا فائدہ ہوا نہ پھر دنیا کا فائدہ ہوا، تو یہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ سال کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھوں گا، اپنی زندگی کو ایسی چیزوں سے دور رکھوں گا، اپنی زندگی کو ایسے کام کے اندر لگاؤں گا جس کے ذریعے سے آخرت کا فائدہ ہو یا کم سے کم دنیا کا فائدہ ہو جائے۔
اور پھر آگے کے واسطے آگے کے سال کے لیے نیک عزائم اور ارادے آدمی کو کرنا چاہیے تاکہ پوری زندگی دین کے مطابق اللہ کی خوشی کے ساتھ گزرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔